السلام علیکم، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے بعد ثالثوں کا یہ کہنا ہے کہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ مذاکرات کا جو اگلا دور ہے وہ اب 18 جولائی کو ہوگا۔ قطر کا یہ کہنا ہے کہ سابق ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی آخری رسومات کے بعد ایران امریکہ مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے۔ دوسری طرف ترجمان دفتر خارجہ پاکستان نے بھی واضح کیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان آنے والے دنوں میں مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ ایران نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ مذاکرات منجمد اثاثوں پر صرف قطری حکام سے ہو رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ دوحہ میں ہونے والی ملاقات جو ہے وہ ایران کی درخواست پر کی جا رہی، جس میں ایرانی وفد وہاں پر موجود امریکی وفد سے بات چیت کرے گا، تاہم ایران نے اس بات کی تردید کی ہے۔ دوسری طرف قطر نے ایران کو $6 ارب منتقل ہونے کی خبروں کی بھی تردید کر دی ہے۔ قطری حکام کا یہ بتانا ہے کہ قطر میں موجود ایران کے $6 ارب کے منجمد فنڈز تاحال تہران منتقل نہیں کیے گئے۔ اثاثوں کی منتقلی اور استعمال کا طریقہ کار امریکہ اور ایران کے درمیان جاری عمل درآمد اور باہمی اتفاق رائے سے ہی مشروط ہوگا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی کا بھی یہ کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کا انتظام ایران کے اختیار میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ سینٹ کام اسے کنٹرول نہیں کرتا۔ بحرین میں ہونے والا جو فوجی اجلاس ہے وہ خلیج فارس میں قانونی نظام یا سیکیورٹی قائم نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف ایرانی پارلیمان کے اسپیکر اور امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں اہم کردار ادا کرنے والے محمد باقر کالیباف نے بھی کہا کہ آبنائے ہرمز ہماری علاقائی سمندری حدود کا حصہ ہے۔ امریکہ یہ تاثر دینے کی کوشش نہ کرے کہ ایران نے اس آبی گزرگاہ کو عسکری بنا دیا ہے۔ ہم کسی بھی قیمت پر اپنے موقف سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مختلف تکنیکی اور سفارتی معاملات پر جو ہے وہ بات چیت جاری ہے، تاہم ایرانی حکام مسلسل اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ مذاکرات کا جو دائرہ کار ہے وہ صرف طے شدہ موضوعات تک ہی محدود رہے گا اور دفاعی صلاحیتوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ دونوں جانب سے اس حوالے سے ابھی بھی سخت بیانات آنے کا جو سلسلہ ہے وہ بدستور جو ہے وہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اور ایران کے درمیان جو اہم پیش رفت ہو رہی ہے اس میں ایک معاملہ اب اسرائیل کا بھی ساتھ جڑ گیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اسرائیلی وزیر دفاع کی جانب سے سپریم لیڈر مجتبی خامنئی کو نشانہ بنانے کی دھمکی پر فوری اور بھرپور جواب دینے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل نے معاہدے کو نظر انداز کیا تو ایران اسے سبق سکھائے گا۔ اب وال اسٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ آئی تھی جس کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف دوبارہ مکمل فوجی کارروائی شروع کرنے کے امکان پر غور کیا تھا، تاہم فی الحال سفارتی مذاکرات کے عمل کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ لیکن امریکی جو نائب صدر ہیں جے ڈی وینس، ان کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی نوعیت کے مذاکرات بدستور جاری ہیں اور یہ بات چیت پہلے سے جاری سفارتی عمل کی بنیاد پر آگے بڑھ رہی ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں جو سابق ایرانی سپریم لیڈر ہیں علی خامنئی، ان کی جو آخری رسومات ہیں وہ ادا کرنے کی تیاری اس وقت ایران کے اندر جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ ملک بھر میں سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی ہے اور 8 جولائی کو ملک بھر میں اس حوالے سے یوم سوگ بھی منایا جائے گا۔ ایرانی فوجی حکام کا یہ کہنا ہے کہ نماز جنازہ کے لیے غیر معمولی حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف بھی آیت اللہ خامنئی کی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ سابق ایرانی سپریم لیڈر کے جنازے کی کوریج کے لیے 900 کے قریب غیر ملکی صحافیوں سمیت کئی لوگوں کو جو ہے وہ ویزے بھی جاری کیے گئے ہیں، انہوں نے رجسٹریشن بھی کرا لی ہے۔ مختلف نمائندے بھیجوائے جا رہے ہیں ملکوں کی طرف سے۔ نماز جنازہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 2 کروڑ سے زائد افراد کی شرکت بھی متوقع ہے۔ اب ایک طرف تو اس جو ہے وہ نماز جنازہ کی تیاری ایران میں جس طرح سے سوگ منانے کے حوالے سے اس وقت جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، پھر ساتھ ہی ساتھ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا یہ جو حالیہ دور ہوا ہے قطر میں، اس حوالے سے پروگرام میں جو ہے وہ سب سے پہلے بات ہوگی۔ ملیحہ لودھی صاحبہ اس وقت جو ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ ملیحہ لودھی صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، سب سے پہلے تو میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں، یہ جو دوحہ میں دور ہوا ہے، پاکستان اور قطر دونوں کی طرف سے ہم نے سٹیٹمنٹس دیکھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکراتی عمل جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ابھی تک جو بات چیت ہو رہی ہے یہ درست سمت میں آگے بڑھ رہی ہے؟ دیکھیں، میڈیٹرز کا تو کام ہے نا کہ ایک اپ بیٹ ٹیک دیں اس پہ، اور یہی ہو رہا ہے کہ قطر اور پاکستان کی طرف سے ظاہر ہے ذرا آپٹمسٹک قسم کی رپورٹس دی جا رہی ہیں۔ صدر ٹرمپ کی وجہ کی طرف سے بھی انہوں نے میرا خیال ہے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جو ٹاکس ہیں
وہ بڑے پازیٹیو رہے اور پیش رفت ہوئی. ایران کی طرف سے ہم نے ایسی کوئی چیز فی الحال نہیں سنی. ہاں ٹیکنیکل ٹاکس کا ایک راؤنڈ ضرور ہوا ہے اور اس کا فوکس تھا کہ جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہو. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی سنا ایران کی طرف سے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی اگر ایفرٹ ہوتی ہے اسٹریٹ آف ہارموز میں کوئی ڈسٹربنس کرنے کی یا ایران کے راستے میں آنے کی تو پھر ایران اس کا بہت سخت جواب دے گا. ظاہر ہے ان کا اشارہ امریکہ کی طرف سے امریکہ کی طرف ہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایران نے میرا خیال ہے بہت ہی اسٹرانگ ریئیکشن دیا ہے ٹو اے تھریٹ بائی اسرائیل کہ وہ جو نئے سپریم لیڈر ہیں ان کو ٹارگٹ کریں گے فار اسیسینیشن, ان کو شہید کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو معلوم ہے کہ کل بہت ہی بڑا اجتماع ہوگا, بہت بڑا ایونٹ ہے تہران میں جو کہ فیونرل ارینجمنٹس جو کہ جاری ہیں اس وقت فار دا فارمر سپریم لیڈر جس کو شہید کیا اسرائیل اور امریکہ نے مل کے, جہاں ہمارے وزیر اعظم بھی تشریف لے کے جا رہے ہیں اور بھی دنیا سے لوگ پہنچیں گے وہاں. اس پہ بھی ایک خدشہ ضرور ہے کہ اگر اسرائیل کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اگین ایران نے کہا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی ایسی ڈسٹربنس کریٹ کی وہاں تو اس پہ ایران ول ریٹیلیٹ. تو ہم دونوں چیزیں دیکھ رہے ہیں, ایک طرف سے مذاکرات کا عمل بھی جاری ہے اور دوسری طرف سے یہ سچویشن بہت ہی ٹینس اور فراٹ ہے. رائٹ, لیکن ملیح صاحب آپ نے فیونرل کا ذکر کیا, اب وزراء اعظم مختلف ملکوں کے نمائندے وہاں پر جا رہے ہیں, آپ کے خیال میں یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے اور جو سپورٹ ایران اس سے گین کرنے کی کوشش کرے گا یہ اس ایونٹ سے, آپ کے خیال میں یہ اثر ڈالے گا کہ کس طرح سے دنیا جو ہے وہ اس معاملے میں ایران کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے؟ دیکھیں رحمان, پہلے تو چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو نیگوشیٹنگ پروسیس ہے اس میں بھی ایران از آلریڈی کالنگ دی شاٹس. اس کی جو پیس ہے, اس کانٹینٹ ہے, اس کی جو سیکوینسنگ ہے, وہ لگتا ہے یہ کہ ایران کے ہاتھ میں. اور اس سے پہلے جب جنگ جاری تھی تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایران ہیڈ دی اپر ہینڈ بیکاز ان کے پاس اسٹریٹجک لیوریج آ گئی اسٹریٹ آف ہارموز کے کنٹرول سے. تو یہ تو بیک ڈراپ ہے ٹو دا فیونرل. Funeral obviously will be an opportunity for Iran to demonstrate national unity, قومی یکجہتی, and to show the spirit of resilience. اس کے باوجود کہ ایران has got a hammering during the war, لیکن اس کے باوجود ان کے لوگ اکٹھے رہے, قومی یکجہتی بالکل مینٹین رہی, and جو resistance ایران نے دکھائی اس سے تو وہ دنیا بھر میں ایک سمبل آف ریزسٹنس کے طور پہ سامنے آئے ہیں. سو آئی تھنک the funeral will in a way reinforce all of these things and consolidate Iran's position and its standing across the world. رائٹ, اور ابنائے ہرمز کے حوالے سے جو ابھی بات چل رہی ہے, ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور 12 ممالک کا اجلاس ہوتا ہے, دوسری طرف ایران کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ اس حوالے سے بڑی سٹرونگ ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ابنائے ہرمز جنگ سے پہلے والی پوزیشن پر جو ہے وہ واپس جا سکتی ہے, یا پھر ایران اپنے اسٹریٹجک جو ان کی گینز ہیں ابنائے ہرمز کے حوالے سے, جو اس کی ویلیو ہے, اس میں کوئی تبدیلی جو ہے وہ قبول کر سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. ریٹرن ٹو دا اسٹیٹس کو از آؤٹ آف دا کوسچن. ایران اب اپنا جو کنٹرول ہے ان کا اسٹریٹ آف ہارموز پہ وہ کبھی نہیں چھوڑے گا, اور نہ ہی ایران گورننس ارینجمنٹس جو ہوں گی اسٹریٹ آف ہارموز کی اس جنگ کے پرماننٹ اینڈ کے بعد وہ عمان سے ضرور تعاون کریں گے, لیکن امریکہ کے ساتھ ان کا کوئی ایسا, میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ایسا تعاون ہوگا یا کسی قسم کی ایگریمنٹ ہوگی. لیکن منیمل ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو ہونا پڑے گا اس پہ, جو کہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں بھی ایک شق تو ہے اس کے بارے میں کہ اس پہ ایران ہیز ٹو الاؤ ٹو ری اوپن دا اسٹریٹ. ایکچولی اس وقت تو یہ کہا گیا تھا نا,
In return, جی the US of course ended the blockade. تو لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کیا امریکہ اور اس کے جو پارٹنرز ہیں، اول تو اس کے پارٹنرز اتنے کمزور ہیں کہ وہ تو کچھ کر ہی نہیں پائے. پھر یہ رحمان کہ اگر جنگ سے امریکہ اسٹریٹ ہارموز نہیں لے سکا تو اور کیا کر سکتا ہے؟ پھر سے جنگ کرے گا، مگر اس جنگ کا کنکلوژن کیا ہوگا؟ اس کا آؤٹ کم وہی ہوگا جو پہلے ہوا تھا. بالکل صحیح. رائٹ. اور ملیحہ صاحبہ، جو اسرائیل والا معاملہ ہے، آپ کو لگتا ہے جو دھمکی دی گئی ہے جس کا جواب ایران نے بھی دیا، تو اسرائیل کی طرف سے یہ کوئی سنجیدہ دھمکی ہے یا اس حوالے سے خدشہ کہیں ہوگا کہ اسرائیل کی طرف سے کوئی حملہ بھی ہو سکتا ہے ابھی بھی؟ دیکھیں، اسرائیل تو چاہتا ہے نا کہ وہ سیبوٹاج کرے اس سارے سلسلے کو، اس امن کے پروسیس کو، اس میں تو کوئی شبہ نہیں. وہ دیکھیں کیا کر رہا ہے لبنان میں. کیا انہوں نے سیز فائر کے پابند رہے؟ نہیں. کیا انہوں نے وڈرا کیا سدرن لیبنن سے، جو کہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے تحت ایک obligation تھی؟ نہیں کیا. اور پھر جو دھمکیاں آ رہی ہیں ایران کے اگینسٹ اسرائیلی آفیشلز کی، تو اس سے پھر ہم کیا نتیجہ نکالیں؟ اس سے نتیجہ ہم یہی نکال سکتے ہیں کہ اسرائیل will try to do its best to disrupt and to undermine the agreement. اب امریکہ کی ذمہ داری ہے، ظاہر ہے امریکہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسرائیل کو روکے. تو آئندہ دنوں میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا امریکہ اسرائیل کو روک پاتا ہے، اور اگر نہیں روک پاتا پھر there is every danger کہ ایک اور دور جنگ کا ہو سکتا ہے اس خطے میں، جس میں کہ پھر ایران will give a befitting reply. بہت شکریہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہمارے ساتھ موجود تھی اور بات کر رہی تھی. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. وفاقی حکومت نے 1 جولائی سے پیٹرول اور ڈیزل پر کلائمیٹ سپورٹ لیوی میں اضافہ کر دیا. لیوی میں 2.5 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے. پیٹرولیم ڈویژن نے کلائمیٹ سپورٹ لیوی بڑھانے اور پیٹرولیم لیوی میں کمی کے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دی ہیں. کلائمیٹ سپورٹ لیوی بڑھانے اور پیٹرولیم لیوی کم ہونے سے پیٹرول اور ڈیزل کی جو موجودہ قیمتیں ہیں وہ برقرار رہیں گی. لیکن معیشت کے حوالے سے جڑی ایک اور امپورٹنٹ خبر جو ہے وہ ورلڈ بینک کی NFC معاہدے پر نظر ثانی اور فنڈز کی تقسیم سے متعلق سفارشات پر مبنی ایک رپورٹ ہے جو کہ جاری کی گئی ہے. اس رپورٹ میں ورلڈ بینک نے NFC معاہدے پر نظر ثانی اور فنڈز کو کارکردگی کی بنیاد پر تقسیم کرنے کی سفارش کر دی ہے. اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نہ صرف وفاق اور صوبوں کے درمیان NFC معاہدے کو اثر نو دیکھنے کی ضرورت ہے، بلکہ صوبوں کے درمیان وسائل کی تقسیم کے موجودہ طریقہ کار پر بھی نظر ثانی کی جانی چاہیے. عالمی ادارے کے مطابق NFC کے تحت محاصل کی تقسیم میں کارکردگی کو بنیاد بنایا جانا چاہیے تاکہ جو صوبہ خدمات عامہ، صحت اور تعلیم کے شعبوں میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے. عالمی بینک نے کہا ہے کہ 7ویں NFC ایوارڈ کے بعد وفاق کے محاصل میں حصہ کم ہوا، تاہم اس کے بعد اخراجات میں اسی تناسب سے کمی نہیں آ سکی. رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ 7ویں NFC ایوارڈ اور 18th امینڈمنٹ کے بعد متعدد وزارتیں صوبوں کو منتقل کی گئیں، تاہم ان کے متبادل وفاق میں بھی برقرار ہے، جس کے باعث وفاقی مالیاتی جو خسارہ ہے وہ مسلسل بڑھتا رہا. عالمی بینک کے مطابق صوبائی حکومتیں 7ویں NFC ایوارڈ اور 18th امینڈمنٹ کے ثمرات عوام تک مؤثر انداز میں منتقل کرنے میں بھی ناکام رہی ہیں. عالمی بینک نے یہ نشاندہی بھی کی ہے کہ صوبائی محاصل کا تقریباً 80% حصہ انتظامی اخراجات پر صرف ہو رہا ہے، جبکہ ماحولیات کے شعبے کے لیے محض 1% وسائل جو ہے وہ مختص کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ صوبائی اخراجات کا بڑا حصہ جاری اور انتظامی اخراجات کی نظر ہو جاتا ہے، جبکہ ماحولیات جیسے کہ میں نے بتایا، عوامی خدمات ہیں، تعلیم اور صحت جیسے اہم شعبے جو ہے وہ نظر انداز کیے جا رہے ہیں. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ زرعی آمدن پر مؤثر ٹیکس نہ ہونے کے باعث بھی محصولات متاثر ہو رہے ہیں. اب یہ جو معاف کیجیے گا، یہ جو رپورٹ ہے اور خاص طور پر اس کا جو فوکس ہے وفاق صوبوں کے درمیان وسائل کی تقسیم کے حوالے سے اور NFC ایوارڈ کے حوالے سے، اس رپورٹ پر بات کرنے کے لیے شہباز رانا صاحب جو ہے وہ میرے ساتھ موجود ہیں. ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں، اکانومی کو کور کرتے ہیں، اپنا پروگرام بھی ایکسپریس نیوز پر ہوسٹ کرتے ہیں. شہباز رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شہباز رانا صاحب، یہ جو ری ڈسٹریبیوشن آف ریسورس کے حوالے سے اس رپورٹ میں بات کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جو ہے وہ اس کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ ہونی چاہیے ہاریزونٹل بھی اور ورٹیکل بھی، اور اس کو دوبارہ سے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ سفارشات جو ہے وہ اس میں
کیا کہا گیا ہے کہ اگر ری ڈسٹریبیوشن ہو تو وہ کس طرح کی ری ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے؟ بہت شکریہ رحمان اظہر صاحب. اس رپورٹ میں انہوں نے بنیادی طور پر 3 باتیں کی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو اس وقت نیشنل فائنانس کمیشن کا جو فارمولہ ہے جس کے تحت وفاق اور صوبوں میں اور صوبوں کے درمیان جو وسائل کی تقسیم ہوتی ہے، ان کے خیال میں یہ اتنا منصفانہ جو ہے فارمولہ نہیں ہے، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت جو ہے 18ویں ترمیم کے بعد اور 7ویں NFC ایوارڈ کے بعد بھی ان ایریاز کے اندر خرچ کر رہی ہے جہاں پہ آئینی طور پر اس کا خرچ کرنا بنتا نہیں. اور یہ بات ورلڈ بینک نے تو رپورٹ میں اب لکھی ہے، پاکستان کے اندر بھی کافی عرصے سے یہ بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا جی چونکہ وفاقی حکومت ان ایریاز میں جا کے خرچ کر رہی ہے جہاں پہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے جو وفاقی بجٹ خسارہ ہے وہ مسلسل زیادہ رہ رہا ہے. تیسری بات وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو وسائل کے جو وہ آپ کے جو محصولات ہیں اس کا جو کلیکٹ ہونا اور پھر آگے جو اس کی تقسیم ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے کچھ ریکمنڈیشن اپنی سفارشات دی ہیں. بنیادی طور پر اگر اس کو دیکھا جائے تو 3 بڑی باتیں انہوں نے کر دی ہیں تینوں چیزوں کے اندر. نمبر 1 کہ اس وقت وفاق جو خرچہ کر رہا ہے وہ زیادہ خرچ کر رہا ہے جتنا اس کو کرنا چاہیے. اس کا مطلب وفاق پیسے کا ضیاع کر رہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے ورلڈ بینک کی طرف سے اس کا کہنا. دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو خرچہ جو وفاق کر رہا ہے اس کو آئینی طریقہ کار کے تحت جتنا ان کو کرنا چاہیے وہاں پہ لے کے مطلب باقی آپ اپنا خرچہ بند کریں. تو جب خرچہ بند کر دیں گے اس کے بعد اپنے آپ کو اسیس کریں آپ کی خرچوں کی ضروریات کتنی ہے، پھر جو وفاقی حکومت کے پاس جو محصولات ہیں وہ کتنے اس کو اسیس کریں. اور تیسری بات جو زیادہ کنٹروورشل ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب خرچے کی بھی اسیسمنٹ کر لی، محصولات کی بھی کر لی، تو اس کے بعد بھی اگر آپ کو ضرورت ہے اضافی پیسوں کی تو صوبوں سے گرانٹس لیں یا صوبوں کے حصوں میں سے پیسہ کاٹیں. اور کن ایریاز کے لیے کاٹیں تو اس میں انہوں نے 6-7 جو بڑے سیکٹر ہیں جس میں نیشنل سیکیورٹی ہے، ڈیٹ کی سروسنگ ہے، سوشل پروٹیکشن ہے، انوائرمنٹ ہے، ٹرانسپورٹ ہے، مطلب اور انفراسٹرکچر ہے، اس قسم کے جو ایریاز میں انہوں نے کہا کہ آپ صوبوں سے گرانٹس لیں. تو اس کی جو سفارشات ہیں لگ ایسے رہا ہے اس کا جو ٹلٹ ہے وہ وفاقی حکومت کا جو موقف ہے وہ اس کی طرف زیادہ جا رہا ہے. رائٹ، ٹھیک ہے، رائٹ. اس میں شہباز رانا صاحب جو ان کی ریکمنڈیشن ہے کہ صوبوں کے درمیان بھی جو وسائل کی تقسیم ہے اس کے لیے پاپولیشن کو کرائٹیریا جو ہے وہ نہ بنایا جائے. تو اگر پاپولیشن کرائٹیریا نہیں ہوگا تو سفارش کیا ہے کہ وہ کس طرح سے کیا کرائٹیریا ہوگا اس کا؟ دیکھیں اس وقت آپ کو پتہ اگر 100 روپے ہے تو 100 روپے میں 82 روپے ملتے ہیں آبادی کی بنیاد کے اوپر. ان کا موقف یہ ہے ورلڈ بینک کا کہ یہ کوئی اتنا اچھا طریقہ کار نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبوں کے اندر ہر صوبے کی انفرادی طور پر اس کی جو ضروریات ہیں اس کی ترقی کے لیے، ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے، سوشل انڈیکیٹرز امپروو کرنے کے لیے ان ضروریات کو اسیس کیا جائے. جب ان ضروریات کو آپ اسیس کر لیں گے تو اور اس کا جو اس کے بعد اس کے لیے وسائل کتنے چاہیے، صوبہ خود کتنے وسائل پیدا کر سکتا ہے وہ وسائل دیکھ لیں. تو اگر ضروریات میں اور وسائل میں فرق ہے تو وہ جو فرق ہے صوبے کے وسائل کا وہ پھر نیشنل فائنانس کمیشن سے پورا کیا جائے. وہ بنیادی طور پر یہ بات کر رہے ہیں. اس میں کہہ رہے ہیں نہ تو آپ آبادی کو لیں، نہ آپ غربت کو لیں، نہ کوئی اور کرائٹیریا لیں. تو فسکل ایکولائزیشن اس کانٹیکس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک صوبے کو چاہے اس کی آبادی 10% ہے مثال کے طور پر، بٹ اس کی جو ضروریات ہیں وہ 20% کے قریب بنتی ہے اگر آبادی ہو، تو آپ اس کو 20% دیں نہ کہ 10% دیں. تو یہ وہ بنیادی اپنا انہوں نے ایک پرپوزل دیا. انہوں نے کہا یہ دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی ہے. پاکستان اگر یہ کرنا چاہے تو یہ جو فارمولہ بیسڈ مختلف ایک جو کرائٹیریا جو صوبوں کے درمیان وسائل کی تقسیم ہوتی ہے اس کو یہ ختم کر دیں اور اس کی جگہ پہ فسکل ایکولائزیشن والا جو بنیادی ضروریات ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جو متوقع وسائل ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو باقی جو ضروریات ہیں وہ پھر نیشنل فائنانس کمیشن کے حصے سے پوری کی جائے. رائٹ. اور جو بے نظیر انکم سپورٹ کے حوالے سے جو ان کے آبزرویشنز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نیشنل رجسٹری تو فیڈرل لیول کے اوپر جب وہ رکھی جائے لیکن کاسٹ شیئرنگ ہونی چاہیے پروونسز کے ساتھ. یہ بھی موقف جو ہے وہ وفاقی حکومت کا جو اس حوالے سے موقف رہا ہے اس کے قریب ہی نظر آتا ہے. ایگزیکٹلی یہ بڑی انٹرسٹنگ ان کی ریکمنڈیشن ہے. ایک سائڈ پہ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق ان ایریاز میں خرچ کر رہا ہے جہاں پہ اس کو کرنا نہیں چاہیے اور اس کو خرچے کو بند کرے. دوسری سائڈ پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں اس رپورٹ کے اندر چونکہ وفاق نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر دی ہے یہ جو اس کے BISP کے اندر اور جو وفاق کا جو ڈیٹا بیس ہے وہ بڑا بہترین ہے تو اسی کو جاری رکھیں. اور اس کو جاری رکھنے کے آگے پھر انہوں نے 2 سفارشات دی. ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یا تو وفاق جو ہے صوبوں کے حصوں میں سے پیسہ کاٹ لے یا پھر دوسری آپشن یہ کہ صوبے خود
جو ہے اس پروگرام کو چلانے کے لیے اس میں اپنا حصہ ڈالیں بجائے کہ وفاق پیسہ کاٹے. تو یہ دو ان کی سفارشات ہیں. میرا خیال ہے کہ اس رپورٹ کے اندر جو ایک بڑی چیز ویزیبل ہے وہ یہ ہے کہ اس میں وفاق کی جہاں پہ خامیاں ہیں خرچوں کے حوالے سے اس کی نشاندہی تو کی گئی ہے, لیکن وفاق کا جو موقف ہے جو بیسیکلی ان ایفیشنسی کو سسٹم کے اندر پروموٹ کرتا ہے, جو وفاق کا موقف ہے اس کو ورلڈ بینک جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہوا یہاں پہ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, رائٹ. شکریہ. شہباز رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ورلڈ بینک کی اس رپورٹ کے اوپر بات کر رہے تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں, واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. حال ہی دنوں میں پاکستان اور بھارت کے درمیان سنتاز معاہدے پر خاصی بحث دیکھی گئی ہے. پاکستان میں اس حوالے سے کانفرنس کا انعقاد بھی کیا گیا تاکہ اس پر پاکستانی موقف کو اجاگر کیا جا سکے. اس کے علاوہ بین الاقوامی پریس میں بھی اس حوالے سے کچھ آرٹیکلز آئے ہیں جس میں ایک طرف تو پاکستان اور دوسری طرف انڈیا نے دونوں نے اپنا اپنا موقف دنیا کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. لیکن ایک بات واضح ہے کہ ابھی تک اس معاملے پر پاکستان کے موقف اور خاص طور پر اس کے جو قانونی جو لیگل سٹانس ہے اس کی کئی انٹرنیشنل فورمز جو ہے وہ تائید کر چکے ہیں. انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کے تنازعات پر عالمی عدالتوں اور ثالثی کے جو فورمز ہیں انہوں نے حالیہ سالوں میں کئی اہم فیصلے پاکستان کے حق میں دیے ہیں. ان فیصلوں نے واضح کیا کہ مغربی دریا یعنی سندھ, جہلم اور چناب پر بھارتی منصوبے معاہدے کی حدود اور تکنیکی تقاضوں کے اندر رہ کر ہی بنائے جا سکتے ہیں, اور یہ بھی کہ مغربی دریاؤں کے پانی پر جو بنیادی حق ہے وہ پاکستان کا ہی ہے. 2005 اور 2007 کے درمیان باگلیہار ڈیم کیس جو تھا وہ سنتاز معاہدے کے تحت سب سے اہم یہ ایشو بنا. پاکستان نے اس منصوبے کے ڈیزائن اور پانی ذخیرہ کرنے کی جو صلاحیت تھی اس پر اعتراضات اٹھائے. عالمی بینک کی جانب سے مقرر کردہ غیر جانب ماہر نے جو ہے وہ 12 فروری 2007 کو اپنا فیصلہ جاری کیا. اس فیصلے میں اگرچہ بھارت کو ڈیم مکمل کرنے کی اجازت دی گئی لیکن پاکستان کے کئی تکنیکی اعتراضات کو تسلیم کرتے ہوئے ڈیزائن میں تبدیلیاں کروائی گئی, خاص طور پر پانی کے اخراج اور ذخیرہ کرنے کی حدود میں. اس کے بعد ایک اور اہم مقدمہ کشن گنگا یعنی نیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا تھا. پاکستان نے موقف اختیار کیا کہ یہ منصوبہ جو ہے وہ دریائے نیلم کے قدرتی بہاؤ کو متاثر کرے گا. مستقل ثالثی عدالت نے 20 دسمبر 2013 کو حتمی فیصلہ سنایا. عدالت نے پاکستان کے ماحولیاتی بہاؤ سے متعلق موقف کو تسلیم کرتے ہوئے بھارت کو لازمی قرار دیا کہ وہ دریا میں کم از کم پانی کا جو بہاؤ ہے وہ برقرار رکھے تاکہ پاکستان کے زیر استعمال نظام جو ہے وہ متاثر نہ ہو. اب اس کے بعد رتلے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ بھی آپ کو یاد ہوگا, اس تنازع میں بھی پاکستان نے اعتراضات اٹھائے تھے اور معاملہ مختلف ثالثی اور تکنیکی فورمز تک پہنچا تھا. 2016 کے بعد اس کیس میں پیش رفت کے بعد پاکستان نے موقف اختیار کیا کہ منصوبے کا ڈیزائن جو ہے وہ معاہدے کی خلاف ورزی پر مبنی ہے اور معاملہ بین الاقوامی ثالثی عمل کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا گیا. 2022 میں عالمی بینک نے اس تنازع کے حل کے لیے بیک وقت غیر جانبدار ماہر اور مستقل ثالثی عدالت کے عمل کو آگے بڑھانے کی منظوری دی, جس سے پاکستان کے اس موقف کو تقویت ملی کہ معاملہ معاہدے کے دائرہ کار میں رہ کر ہی بین الاقوامی سطح پر طے کیا جانا چاہیے. 27 جون 2025 کو ہیگ میں واقع عالمی ثالثی عدالت نے پاکستان کے حق میں ضمنی فیصلہ سناتے ہوئے قرار دیا کہ سنتاز معاہدہ ایک قانونی اور قابل عمل دستاویز ہے اور بھارت کو یک طرفہ طور پر اسے معطل کرنے کا یا ختم کرنے کا کوئی قانونی اختیار نہیں. 8 اگست 2025 کو عدالت نے حتمی فیصلہ جاری کر کے پاکستان کے آبی حقوق کو برقرار رکھا اور بھارت کو پابند کیا کہ وہ پاکستان کے استعمال کے لیے مغربی دریاؤں کا پانی جو ہے وہ بلا روک ٹوک اس کو بہنے دے. عدالت نے بھارت کی جانب سے عدالتی کارروائی کے بائیکاٹ کے باوجود پاکستان کی درخواستوں پر سماعتیں مکمل کی اور مئی اور جون 2026 میں اپنے تکنیکی فیصلے جاری کر کے پاکستان کے اصولی موقف کو تسلیم کیا. پاکستان کی درخواست پر عالمی بینک نے 2022 میں نیوٹرل ایکسپرٹ اور ثالثی عدالت دونوں کے تقرر کا عمل بھی مکمل کیا تھا تاکہ ان تنازعات کو مستقل بنیادوں پر حل کیا جا سکے. اب دنیا اس ساری ڈیبیٹ کو جو ہے وہ کس طرح سے دیکھ رہی ہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ جو سنتاز معاہدے کا معاملہ ہے یہ کس طرح سے نہ صرف خطے کے لیے بلکہ دنیا کے لیے جو ہے وہ ایک رسک بھی ہے اور اہم بھی ہے, اس پر جو ہے وہ پروگرام کے اس حصے میں بات ہوگی. رچرڈ لائبے جو ہے وہ مجھے جوائن کر رہے ہیں جو کہ بیورو چیف رہ چکے ہیں پاکستان کے واشنگٹن پوسٹ کی طرف سے, ابھی واشنگٹن میں بیسڈ ہیں, ان سے اس حوالے سے جو ہے وہ بات ہوگی. مسٹر لائبے, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ ٹیکنگ ٹائم آؤٹ ٹو talk to Express News. I just want to start this discussion by knowing your views on suspension of this treaty by India after Pulwama incident. How do you think that this suspension is affecting relationship between India and Pakistan?
Well, let me start off by saying one thing. It's a sort of general statement, which is everybody needs water. Water is life. And this situation, which grew out of India's abrupt and some say illegal suspension of the treaty, has ramifications beyond just the relationship between India and Pakistan. The two countries have long been locked in conflict, as you know. There is no reason that I could think of that water should be used as a weapon of war. In that context, the example being set here, if it's not corrected, serves as a signal to other nations that treaties, even those deemed inviolable, can be broken unilaterally. That's not good for diplomacy anywhere. The India-Pakistan conflict has been accelerated in recent months, even with the Afghan-Pakistan border conflict. So it's not a good time in diplomatic relations anyway, and this exacerbates that. Right, and since you mentioned use of water as a weapon of war by India, how unprecedented is this? Yes, I think so. I did some research, and it's hard to find another example so obvious. The fact is, the Indus Waters Treaty has survived wars, numerous conflicts, and what you might call rhetoric around the importance of it, but people, both sides respect it. The cultural difference and political differences between India and Pakistan are vast. Yet, the Indus Waters Treaty has held since 1960. And that's a long treaty. I think maybe NATO has been longer. Indeed, it has. So there's two things essential to diplomacy. One is trust. Maybe that's the most important. The second is a willingness to compromise. And right now, there seems to be no trust and no willingness to compromise unless there are back channel negotiations that we may not know about. Right, and in context of climate change, how significant is this for the region, and also for Pakistan, considering Pakistan's point of view, this treaty, how important and significant is this? Well, at least 300 million, close to 300 million Pakistanis depend on this riparian system essentially for their lives. India has quite a number of millions of people also dependent on it. And global warming is already threatening the stability of the system. You have glacial melt and sort of unstable conditions with water delivery anyway. And there have been droughts, and also a sort of running fear of what global warming would do. And these kind of episodes in warming did not exist when the treaty was written and approved. Right. There have to be adjustments in the kind of technical pieces of the agreement. And I think that global warming many dispute this, but global warming is not going to go away. So this treaty should be considered quite unstable anyway at the moment. Scholars have said that.
can the treaty even survive global warming if nobody begins to look at that factor as part of the diplomatic needs here? Right. And Mr. Laibi, moving forward, how important it is for India and Pakistan to resolve these water-related issues or issues related to Indus Waters Treaty? It's important not only for the bilateral relationship, because the bilateral relationship, as I mentioned before, is always strained. So that's essential and has been essential. The world knows that Pakistan and India exist in a conflict that's a flashpoint for other treaties and relationships with other countries. It's a country, and both of them are on edge all the time. And of course, the nuclear weapons held by both countries creates an accelerated need for some sort of resolution. Pakistan has been on the world stage of late, as you know, with the Iran war with the United States and Israel. And I think that position on the world stage as a mediator has been very positive for your country. And it could be a psychological sort of starting point for more attention being paid to the issue, for more diplomacy on the issue. I'm optimistic about that. Perhaps I shouldn't be. I've been on the program before and expressed little optimism about your country's willingness or ability. I'm sorry, I should say both sides' willingness and ability to work out tensions. I mean, if you fought a limited war over this issue, not this issue particularly, over was a terrorist attack that India blamed on Pakistan. And I would, and I think I can say, nobody wants war. And it has affected the entire region. This is a small example, or a relatively unknown example, I think, of where conflict can continue to cause instability. Right. And lately we have seen a lot of debate surrounding Indus Waters Treaty. We have also seen some judgments, observations by the international tribunals as well. Do you think that the debate surrounding this issue will create enough pressure on India to sort of resolve these issues moving forward? Well, I know a very important conference was just held in Pakistan on the issue. It was a one-sided conference, I would hesitate to say, because, I mean, I would judge it that way because India did not cooperate. And the fact is, I don't know that I've seen an appetite in Washington to become involved in this. I think the President Trump, when asked about it, essentially said, they'll work it out. That sort of attitude, in my view, can be dangerous. Long entrenched conflicts need substantial and important mediation. And there could be no more important in my view. I'm an American, so I might say that's not glibly, but when the United States steps in, it's a motivator. And Trump did step in the air war between Pakistan and India last summer. Right. Thank you so much, Mr. Laibi, talking to us. Very grateful for your time. प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल कर रहा हूँ. वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद. आज का प्रोग्राम आपने देखा. आज के प्रोग्राम से इतना ही. इजाज़त दें. अल्लाह ने के बाद.